کہ بعض احباب کو یہ نکتہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو اور یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کون نہیں لکھا ہوا، اور ترجمہ ہی مولوی بڑھیا ہے۔ سر اے بخاری شریف وچوں مولانا شریف نو باہر کڈو نا، ٹھیک ہے، مولانا شریف نو باہر کٹ کے سائڈ تے رکھو تو علیہ السلام تو نظر آ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میرے پاس وہ زائد چیپا بھائی ملنے کے لیے ہے، 24 اگست 2017 کو میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی بنا کے دیا تھا اسلام 360 کا۔ اسی ملاقات میں وہ اپنے ساری ٹیم کے ساتھ آئے تھے، 4 گھنٹے ہماری ملاقات جاری رہی۔ تو وہ اب انہوں نے خود بنایا ہوا ہے سافٹ ویئر، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، کہتے ہیں علیہ السلام کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا جی اپنا وہ 360 کھولیں، لکھیں صحیح بخاری میں 3748، وہ 3748 انہوں نے کہتے کوئی نہیں لکھا۔ میں کہا یہ مولانا شریف بڑھیا، اتنے عربی جاؤ تو عربی میں لکھا تھا حسین علیہ السلام۔ تو اب ترجمہ کرنے والا بےایمانی کر رہا ہے نا، اس علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ فرقہ گسار ہے اپنا بیچ میں۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے، اردو جو مولوی بڑھیا ہوتا ہے۔ تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تینی شکل کے کہ تو علی علیہ السلام آتے اپنی گوتھی تکیا کرے تو علی تے سلام بھیجتے، سلام افضل بھیجنا ہے، سلام افضل بھیجے تے رحمت ہے، اللہ بھیجے تے رحمت ہے، چھوٹا بھیجے تے تحفہ ہدیہ ہے۔ تے تو علیاں کدے تحفہ ہدیہ تن بھی نہیں بھیج سکنا تے لکھ لعنت تانے تے۔ تو اتنا کنجوس ہے کہ تو علیہ اور حسین علیہ السلام نہیں آ سکنا، تے تو چھوٹا ہے انہاں کولوں تے چھوٹا وڈیاں دیوے تو تحفہ ہونا ہے، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے، علی کی مرضی ہے تا سلام قبول کرے نہ کرے۔ تو بڑا احسان پہ جتانا ہے جی علیہ السلام تو کرنا پہ، تو شکر کر قبول کر کے لے ہو۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ یا علیہ السلام، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہو، اور علیہ السلام کا مطلب ہے وہ سلامت رہے۔ تو علیہ السلام ہو یا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ صحابہ کرام، آل بیت اطہار، کسی بھی مومن شخص کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوتا ہی ہے، عام طور پر اولیاء کے ساتھ بھی کرتے ہیں، صحابہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ کیا یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا آل بیت اطہار کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اہل سنت کے نزدیک بالکل یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، کہ الیاسین پر سلام ہو۔ تو الیاسین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا الیاسین یہ آل یاسین ہے، یعنی رسول اللہ کی اولاد ہے۔ تو اب اس کے علاوہ پھر ہماری جو سیاستیں ہیں متن کے اندر، سیدہ زہرا پاک کے لیے مسلم شریف کے اندر 4 حدیثوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ موجود ہے، اور یعنی کہ ہر زمانے کے اندر جتنی بھی کتب ہماری معتبر علیہ موجود ہیں، حدیث کی ہیں یا ویسے ہیں، ان میں آل بیت اطہار کے نام کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام ہے،
اور ہم تو اس ہستی سے پیار کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اور وہ تو فرماتے ہیں کہ جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جس کے بھائی حسن اور نانا نبی حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. ایک سلام نہیں، لاکھوں سلام ہے. تو یہ دعائیہ کلمہ ہے جی، بالکل یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ لفظ درود یعنی صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے. امام بخاری کے نزدیک وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد کے جو متکلمین ہیں ان کے نزدیک صلاۃ کا لفظ تو بغیر نبی کے واسطے کے استقلالاً استعمال نہیں کرنا چاہیے. علیہ السلام بالکل کہیں، امام حسین علیہ السلام، سیدہ زہرا علیہ السلام، سیدہ عائشہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. بالکل وضاحت تھوڑی سی کہ السلام علیکم بھی تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا جی، السلام علیکم، تو وہ بھی یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جواب میں بھی کہا جاتا ہے وعلیکم السلام. ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اور اہل قبر کو بھی کہتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، السلام علیکم دار قوم مومنین، یعنی جب قبرستان سے گزرتے ہیں اہل القبور. تم نے رحمت اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا. بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے، بزرگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم. ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمت اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے. رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے. علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے. لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ غیر رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں. تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے. بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو. جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو، رضی اللہ عنک. تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کاٹا پھیر دیا. ہم نے نہیں رضی اللہ عنہ. اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے. چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو بھی چھوٹے دل ہو گئے. ظرف ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے. آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیتا. ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو. کیا صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ کافی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں جبکہ وہ صحابی تھے. کیا اس طرح صحابی کے ساتھ علیہ السلام لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ عبداللہ غوری شہداد پور سے. دیکھیں علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو بذات خود تو یہ لفظ ہر ایک کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی، صحابہ کے ساتھ بھی، تابعین کے ساتھ بھی. آپ اپنے ابا کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اپنی اماں کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، سلیم بھائی کو بھی، وسیم بھائی کو بھی، کلیم بھائی کو بھی، ستار بھائی کو بھی، ستار بھائی علیہ السلام. تو بذات خود اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو. ہم ویسے بھی تو کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، تو السلام علیکم جب جائز ہے تو السلام علیہ کیوں جائز نہیں ہے، اور علیہ کو مقدم کر کے علیہ السلام کیوں جائز نہیں ہے؟ تو فی نفسی ہی یہ جائز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک چیز عرف میں شامل ہو گئی کہ وہ پیغمبروں ہی کا حصہ ہے تو، اور یہ عرف خلاف شرع بھی نہیں ہے، یعنی عرف میں ایک چیز سرایت کر گئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ صرف پیغمبر کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے. تو جب ایک رواج پیدا ہو گیا ہے اور رواج کے غلط ہونے کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ پھر پیغمبروں کا عرف میں خاصہ بن چکا ہے.
اب اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ لگاتے ہیں تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کو پیغمبر سے ملا رہا ہے. تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے فضائل کوئی کم نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ باقی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کو باقی تمام صحابہ پہ فضیلت دے رہے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں. تو یہ ترتیب ہے. تو یا تو سب کے ساتھ علیہ السلام لگائیں, اور ظاہر ہے نہیں لگایا جاتا کیونکہ یہ ایک پیغمبروں کے ساتھ لگانے کا عرف ہو گیا ہے, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر ہیں. تو باقی صحابہ کے ساتھ اگر ہم رضی اللہ عنہ لگا رہے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہم رضی اللہ عنہ ہی لگائیں. باقی جو شیعہ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی کا تمام صحابہ سے مقام اور مرتبہ بلند ہے, یہ ان کی رائے ہے, تو وہ اگر لگائیں تو وہ ان کی اپنی رائے کے مطابق ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو آپ چھیڑیں نہیں, لیکن ایک مسلک کو فالو کریں, یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے. تو جب ان کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, علیہ السلام نہیں کہہ رہے, تو پھر آپ حضرت علی کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں, ان کے ساتھ پھر آپ علیہ السلام نہ لگائیں تو بہتر ہے. علیہ السلام یاد رکھا جائے کہ بڑے بڑے علماء سے اور صحابہ سے اور تابعین سے ثابت ہے کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام استعمال ہوتا ہے. ایک رسالہ اس پر میں نے مستقل شائع کیا ہے اور اس میں دکھایا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور بعد کے حضرات نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کہا, علی علیہ السلام کہا, حسن علیہ السلام کہا. ہمارے بہت سے جو جاہل ہیں, نادان ہیں, پڑھے لکھے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لفظ کیوں بولا جا رہا ہے. ان کے لیے تو صلاۃ کا لفظ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, محمد کے آل پر صلاۃ و درود ہو, تو درود و سلام کا مستحق اللہ نے قرار دیا. اور ہر مسلمان اوپر درود و سلام پڑھ رہا, اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے. نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود اس سیغے کے ساتھ یا اس سے ملتے جلتے سیغے کے ساتھ نہ پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. ابھی آپ نے ایک کلپ کا مشاہدہ کیا جس میں مولانا جواد نقوی نے ایک چیز بیان کی کہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. میں چند باتیں یہاں پر کروں گا, جو پڑھے لکھے افراد ہیں, محققین ہیں, وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. دیکھیں, جب بھی کوئی لفظ کسی کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے, کوئی معنی, تو وہ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں, ہم دن میں کئی بار مومنوں سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر رحمت ہو. درست, سلام بھیجتے ہیں ایک دوسرے پر, السلام یوہی سلام. ٹھیک, میں آپ سے ملتا ہوں, آپ مجھ سے ملتے ہیں, تو سلام علیکم آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا. کہیں پر بھی ملے, کوئی عالم غیر عالم ملے, خطیب ملے غیر خطیب ملے, سلام علیکم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. لیکن میرا سوال ہے یہاں پر, ہم ایک دوسرے کو سارا دن سلام علیکم کہیں, لیکن کوئی مومن اشتہار چھپوائے, آپ کو مجلس کی دعوت دے, اور اشتہار میں لکھے مثلا فلانا عالم دین, اور اس کے آخر میں لکھتے علیہ السلام. علیہ السلام اس کے اشتہار کے, اس مولانا صاحب کے نام کے آخر میں علیہ السلام لکھتے. سب کہیں گے یہ تم نے کیا کر دیا. وہ جواب میں یہ پلٹ کے یہ نہیں کہے گا کہ سارا دن آپ علیہ السلام علیکم کہتے ہیں اور ابھی علیہ السلام پہ اعتراض نہیں. سب یہ کہیں گے کہ علیہ السلام, علیہم السلام, یہ معصومین علیہم السلام سے مخصوص ہے. یہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے, نہ کہ مثلا السلام علیکم سے تم استنباط کرو کہ جائز ہو گیا علیہ السلام ہر انسان کے لیے. نہیں, یہ علیہ السلام ان معصومین اور پاک ہستیوں کے لیے جو معزز ترین دنیا میں ہستیاں ہیں, واسطہ فیض ہیں, ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا, مریم علیہ السلام کے آگے علیہ السلام لگا
لگا ہوا ہے تو کیا وہ نبی ہے؟ دیکھیں میں نے اس کی وضاحت شروع میں کر دی. مریم علیہ السلام بمانے دعا ہے، دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو مریم علیہ السلام کا معنی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ایسا بہت سے نیک لوگوں کو اور قرآنی شخصیات کو لگایا جاتا ہے. قرآنی شخصیات کو ٹھیک ہے لوگ لگاتے ہیں اس طرح سے، جیسے جو ہے لقمان علیہ السلام لگاتے، مریم علیہ السلام لگاتے، حاجرہ علیہ السلام لگاتے، ہے نا، صفورہ علیہ السلام لگاتے، موسیٰ علیہ السلام. تو یہ سب ہم بمانے دعا اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اچھا رکھے، اس معنی میں ہوتی، یاد رکھیے. دوسرا انہوں نے کہا عورتوں میں ایک نبی تھے، ہم نے سنا کیا صحیح؟ تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں گزرا، یاد رکھیے. جتنے انبیاء تھے وہ مردوں میں تھے، اس لیے کہ نبوت یہ انہی کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے، تو عورتوں میں کوئی نبی نہیں تھا. تو مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں، علیہ السلام بمانے دعا ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصطلاح اس لیے بنائی ہے اگر ایک ایسا نام کسی کتاب میں لکھا ہو جو نام نبی کا بھی ہو، جو نام صحابی کا بھی ہو، جو نام بعد والے ولی کا بھی ہو، تو ہمیں بعد والوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ نام نبی کا ہے، صحابی کا ہے یا بعد والے ولی کا ہے؟ اس میں فرق کرنے کے لیے نبی کے ساتھ علیہ السلام، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور بعد والے ولی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. حضرت محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چل گیا کہ کون ہے؟ نبی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، پتہ چل گیا کون ہے؟ نبی. اور جب حضرت محمد نے فرمایا رضی اللہ عنہ تو پتہ چلا کہ کون ہے؟ صحابی. حضرت محمد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ تو پتہ چلا کون ہے؟ تو یہ الفاظ تھے فرق کرنے کے لیے. اگر کسی شخص کا غیر نبی ہونا اتنا متعارف ہو جائے، اتنا مشہور ہو جائے کہ ہر بندہ سمجھے یہ نبی نہیں غیر نبی ہے، اس کو علیہ السلام کہہ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح بس اوقات حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اور بس اوقات حضرت مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مریم نبی نہیں تھی، نبی کی ماں تھی. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارا زیر باس مسئلہ ہے لفظ سلام کے حوالے سے بالخصوص، وہ ہے سلام تعظیم کے حوالے سے، سلام تحیہ کے حوالے سے نہیں، سلام دعا کے حوالے سے نہیں، سلام تعظیم یعنی کسی کا نام لے کے پروٹوکول کے طور پر، تعظیم کے طور پر اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کرنا. آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس پر علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، ان کی معروف زمانہ کتاب ہے کتاب الاذکار، صفحہ نمبر 131 پر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب نمبر 76، باب الصلاۃ علی الانبیاء و آلہم تبعا لہم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور ان کی آل پر بتبع صلاۃ بھیجنے کے بارے میں بیان. باب اور فرماتے ہیں اما غیر الانبیاء فالجمہور علی انہ لا یصلی علیہم ابتداء. لفظ صلاۃ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غیر انبیاء پر صلاۃ، جمہور اہل سنت کے علماء کا موقف یہ ہے لا یصلی علیہم ابتداء، ابتداء ان پر صلاۃ نہ بھیجی جائے، یعنی بالاستقلال بالذات ابتداء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیے بغیر بالذات ہے، اور حضور کا ذکر آ جائے تو بالتبع ہے. جیسے اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ، اب آل، اصحاب، ازواج اور امت کا یہاں ذکر بالتبع ہے. تو بالتبع کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بالذات کے اندر اختلاف ہے. اور جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابتداء غیر انبیاء پر صلاۃ نہ بھیجی جائے. تو لفظ سلام فرماتے ہیں اما السلام یعنی علیہ السلام کسی کو کہنا، وَأَمَّا السَّلَامُ فَقَالَ الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا، کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد الجوینی وہ فرماتے ہیں ہوا فی معنی الصلاۃ، یہ سلام بھی صلاۃ کے معنی میں ہے. فلا یستعمل فی الغائب، تو سلام بھی غائب کے لیے استعمال نہ کیا جائے ابتداء. لفظ صلاۃ اور لفظ سلام دونوں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا
کہ جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً صلاۃ اور سلام یہ نہ بھیجا جائے۔ اور امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ شارح بخاری، انہوں نے اپنی کتاب مواہب الدنیا کے اندر 7ویں مقصد کے تحت اس مسئلہ پر گفتگو کی اور اس مسئلے کو واضح کیا کہ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً صلاۃ بھیجنا یہ جائز نہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83، 84 اور 85، صفحہ نمبر 83 پر الفصل الثامن قائم کی، 8ویں فصل، فی الاختلاف فی الصلاۃ علی غیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائر الانبیاء علیہم السلام، کہ غیر انبیاء کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کے لیے صلاۃ کے لفظ کے استعمال کرنے کے حوالے سے اختلاف۔ پھر صفحہ 85 پہ جا کے لکھتے ہیں کہ وَأَيْضًا فَهُوَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، کہ صدر اول میں غیر انبیاء کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال یہ غیر معروف تھا، کما قال ابو عمران، جیسے کہ ابو عمران نے کہا وَإِنَّمَا أَحْدَثَتْهُ الرَّافِضَةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، یہ رافضیوں متشیع انہوں نے اپنے ائمہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا اور انہوں نے لفظ صلاۃ کے ساتھ ائمہ کا اس انداز سے ذکر کیا کہ انہوں نے وَسَاوَوْهُمْ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالکا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے میں ائمہ کو برابر کر دیا۔ تو یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف آ گیا۔ اور اس سلسلہ میں امام بدر الدین عینی شارح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 136 پہ لکھتے ہیں وقال ابو حنیفہ واصحابہ ومالک والشافعی والاکثرون، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب، امام مالک اور امام شافعی اور اکثر علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے انہو لا یصلی علی غیر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا، کہ غیر انبیاء پر استقلالا صلاۃ نہ بھیجا جائے۔ فلا یقال اللہم صلی علی آل ابی بکر ولا علی آل عمر او غیرہما ولیکن یصلی علیہم تبعا، فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا اللہم صلی علی آل ابی بکر اللہم صلی علی آل عمر، یعنی ڈائریکٹ بالاستقلال بالذات ان پر درود یا لفظ صلاۃ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ہاں بالتبع ان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں لا يجوز التسلیۃ والتسلیم علی غیر الانبیاء استقلالا عند المحققین من اہل السنہ، اہل سنت و جماعت کے محققین کا اس مسئلہ میں موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء پر صلاۃ و سلام استقلالا جائز نہیں، خلاف الروافض، برخلاف روافض کے کہ رافضی اس کو جائز کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں صلاۃ و سلام غیر انبیاء پر استقلالا جائز ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ، وہ اہل بیت کے افراد پر درود یعنی صلاۃ بھی اور سلام بھی استقلالاً بھیجتے ہیں۔ یہ روافض کا موقف ہے۔ اہل سنت کے محققین علماء کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء پر بالاستقلال صلاۃ و سلام یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 388 پہ لکھتے ہیں کہ غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر انبیاء کے لیے بالاستقلال درود جائز نہیں۔ اور صفحہ نمبر 390 پہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام، پہلے صرف صلاۃ کی بات، اب یہاں صلاۃ و سلام دونوں، صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں بتبعیت جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف آ گیا۔
اور اس کے علاوہ محدث امام ملا علی قاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی الفقہ الاکبر کے اوپر جو انہوں نے شرح لکھی ہے، صفحہ نمبر 166 اور 167 پہ انہوں نے صلاۃ و سلام دونوں کے حوالے سے لکھا کہ یہ غیر انبیاء کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں۔ یہ ایک اور کتاب ہے من یکفر ولا یشعر، امام زین الدین قاسم بن قطلوبگہ المتوفیٰ 879 ہجری، اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 31 پہ امام قاسم بن قطلوبگہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی خلاصۃ الفتاوی، خلاصۃ الفتاوی کے اندر موجود ہے، وفی الاجناس اور اجناس کے اندر قال ابو حنیفہ لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین الا تبعا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ غیر نبی پر ڈائریکٹ بذات صلاۃ بھیجنا جائز نہیں ہے، الا تبعا، ہاں مگر تبعا ان پر بھیجنا جائز ہے۔ ومن صلی علی غیرہما لا علی وجہ التبعیت فهو غال فی الشیعۃ التی نسمیہا بالروافض، فرماتے ہیں جس نے غیر نبی پر بذات صلاۃ بھیجا نہ کہ بالتبع، فهو غال فی الشیعۃ، وہ شیعیت میں غلو کرنے والا ہے، التی نسمیہا بالروافض، جن کو ہم روافض کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ائمہ اہل سنت کا بالخصوص احناف کا موقف جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ جد الممتار علی رد المحتار کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 241 پہ لکھتے ہیں وَصَرَّحَ عَلِيٌّ الْقَارِيُّ فی شرح الفقہ الاکبر ان قول علیہ السلام لسیدنا علی کرم اللہ وجہہ من شعار الروافض، فرماتے ہیں کہ محدث امام ملا علی قاری نے اس بات کی تصریح کی ہے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ اس طرح بولنا کہ علی علیہ السلام، امام محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں من شعار الروافض، یہ روافض کے شعار میں سے ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی کتاب جد الممتار کے حوالے سے بیان کر دیا اور فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی پیش کر دیا، اور محدث ملا علی قاری علیہ رحمہ کی شرح الفقہ الاکبر سے بھی حوالہ پیش کر دیا کہ ائمہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کا لفظ غیر انبیاء کے لیے استقلالاً بالذات اس کا استعمال جائز نہیں، کہ غیر نبی کے ساتھ اور غیر ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شرح شریف میں فقہا نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، اور اس وقت اہل سنت و جماعت مسلک حق کے اندر دو گروہ موجود ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ علیہ السلام بالکل کہنا چاہیے، اور اس حوالے سے یعنی غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام بالکل کہنا چاہیے، غیر ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ علیہ السلام غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے کہنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ سلام تعظیم ہے، اور سلام تعظیم جو ہے وہ فقط انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ روز قبل ایک ویڈیو جو ہے وہ مفتی اکمل صاحب کی وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس پہ کچھ علماء نے گرفت بھی کی ہے، اور مفتی اکمل صاحب کی تائید میں اگر کوئی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے مفتی اکمل صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کا موقف کیا ہے، اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس مسئلہ کی وضاحت کیا کی ہے۔ ایک بار یہ ویڈیو سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیگر جو مسائل ہیں اور دیگر جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بار یہ ویڈیو سماعت کر لیجیے۔ بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں، یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، بس ضمیر کا فرق ہے، باقی میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں۔ سامعین احترام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے۔ مفتی اکمل مدنی صاحب یہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو چکا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ اس کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں کی گئی، حالانکہ کتب فقہ جو ہیں وہ اس پہ شاہد اور گواہ ہیں
کہ علیہ السلام باقاعدہ بزرگان دین نے پورے ابواب اور ٹائٹل بنا کر انہوں نے چیپٹرز بنائے ہیں، اور انہوں نے آ کر اس موقع کے اوپر علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے ساتھ کہنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز، اس کی وضاحت اور سرات کی ہے۔ اور انہی کی ہی تائید میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ایک ویڈیو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو بطور ثبوت کے پیش کیا جا رہا ہے، اس ویڈیو کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ وہ حضرات جنہوں نے علیہ السلام کے کہنے کو موجودہ زمانے میں جو علماء ہیں جنہوں نے جائز مانا ہے اور جنہوں نے جائز کہا ہے، وہ ان کی ذرا ویڈیو آپ سماعت کر لیں، پھر وہ حضرات جو اس چیز کو ناجائز کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ان دونوں کے اندر جو تطبیق ہوگی، جو موافقت و مطابقت ہوگی، اور پھر ان دونوں میں یوں سمجھے کہ درمیانی راہ جو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ اور آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں، اور آپ کو اللہ نے خود عقل و فہم اور سوچ و بچار سمجھ و فہم عطا فرمائی ہے، آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون راہ راست پر ہے، اور کس سے غلطی ہوئی ہے، کس سے تسامح ہوا ہے، اور کس کی بات کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور کس کی بات کو رد کرنا چاہیے۔ ایک بار طاہر القادری صاحب کی جو تقریر ہے، بیان ہے، اس کو بھی سن لیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مذہبی اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں۔ ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لیے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا جو موقف ہے، جو ان کی رائے ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور اب ہم پیش کرتے ہیں وہ کچھ حضرات کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ شریف کو پیش کر کے، مواہب اللدنیہ شریف کو پیش کر کے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار کو پیش کر کے، ساتھ یہ تاثر دیا، یہ موقف دیا، اور ان کی عبارات کو نقل کر کے یہ بیان فرمایا کہ علیہ السلام انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کہنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سلام کی تقسیم کی ہیں، سلام کی اقسام بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جو اس وقت یوں سمجھے کہ محقق مانے جاتے ہیں، اور واقعتاً وہ محقق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محقق مزاج انسان ہے، محقق طبیعت ہے، اور اس وقت کافی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں ہر حوالے سے۔ میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذرا ان کا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ انہوں نے اصل میں بے شمار حوالہ جات دے کر اس مسئلے کو رد کیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، جو کہ ان کا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک بھائی نے جب سوال کرنے کی کوشش کی، اور مجمع میں سے ایک شخص نے سوال کیا، اور اس نے ابھی سوال کی ابتدا ہی کی تھی، اس نے کہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، تو مفتی صاحب نے فوراً انہیں روک دیا اور ٹوک دیا، کہا کہ آپ کہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پہ پھر آگے اس پوری بحث کی آپ نے وضاحت بھی کی، اور اسی پروگرام میں آپ نے سلام کی 3 قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلام تحیت ہے، سلام دعا ہے، اور سلام تعظیم ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ چھوٹا منہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ چوتھی صورت جو سلام کی ہے، سلام متارکت، وہ شاید مفتی صاحب کی نظروں سے نہیں گزری، یا مفتی صاحب کی توجہ اس طرف نہیں گئی ہے۔ سلام متارکت وہ ہوتا ہے جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ اللہ کے نیک بندے، مومنین کا شعار، مومنین کی علامت اللہ پاک جو ان میں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا ایک نشانی مومنین کی یہ ہے
کہ جب وہ جاہلوں سے گزرتے ہیں اور جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ جاہلوں سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر یہ بنتی ہے کہ یہ جان چھڑا کر سلام متارکت کہہ کر، یعنی جدائی اختیار کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات جو عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، مفتی صاحب قبلہ نے 3 سلام کی قسمیں بیان کی ہیں: سلام تحیت، سلام دعا اور سلام تعظیم۔ اب ایک بار آپ ذرا مفتی صاحب کی یہ ویڈیو بھی سن لیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس پر وضاحت پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے اور آپ کا کیا حکم ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، ان کی معروف زمانہ کتاب ہے کتاب الاذکار۔ امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ شارح بخاری، انہوں نے اپنی کتاب مواہب الدنیا، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2، امام بدر الدین عینی شارح بخاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 9، شرح العقائد النصفیہ، اس کی شرح ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 388 پہ لکھتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مفتی صاحب قبلہ نے جو ہے بے شمار حوالہ جات اور دلائل پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ کہنا جائز نہیں ہے، اور علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب قبلہ نے جو سب سے پہلی دلیل پیش کی ہے کتاب الاذکار سے، جو کہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ مقام جہاں سے قبلہ مفتی صاحب نے ہائی لائٹ کر کے ایک عبارت پڑھی ہے، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ فَالْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ابتداءً، کہ بہرحال جمہور کا مذہب اور موقف اور مسلک یہ ہے کہ جو غیر انبیاء ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہیں، ان پر ابتداءً یعنی اصالتاً ان پر علیہ السلام کا لفظ اور جملہ نہیں بولا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ تبعاً بولا جائے گا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ ایک لائن پڑھی ہے، جبکہ آگے پورا اس کا پیراگراف موجود ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی مزید وضاحت بھی کرتے، نہ صرف یہ کہ جہاں پر اپنا مسلک آیا، اپنا موقف آیا، اپنا مذہب آیا، وہ آپ نے لے لیا۔ اصل میں حکم تو جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ تو ہے دعویٰ، یہ جو دعویٰ ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اب آگے دیکھیے، فلا یقالو، تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ غیر انبیاء کے لیے جمہور کا موقف یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لیے ان پر درود نہیں پڑھا جائے گا، جبکہ درود کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، یہ تو علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال فلا یقالو، نہیں کہا جائے گا ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَاخْتُلِفَ فِي هَذَا الْمَنْعِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو علیہ السلام کا جملہ ہے غیر انبیاء کے لیے، غیر ملائکہ کے لیے کہنے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقال بعض اصحابنا هو حرام، توجہ کیجئے گا، بعض لوگوں نے کہا، بعض اصحاب نے کہا، حضرت امام نووی فرماتے ہیں ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ ہوا حرام، وہ ناجائز ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی صورت حرام تک پہنچتی ہے۔ وقال اکثرهم مکروہ کراہۃ تنزیہ، اور فرماتے ہیں کہ بعض نہیں بلکہ اکثر نے کہا کہ وہ مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یہ صاحب علم حضرات وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض سے کیا مراد ہے اور اکثر سے کیا مراد ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور اکثر کہہ رہے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور فرماتے ہیں آگے دیکھیے، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَىٰ وَلَيْسَ مَكْرُوهًا، بعض حضرات نے بلکہ اکثر حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، فقط خلاف اولا ہے، کیونکہ یہ دعائیہ ایک کلمہ ہے، خلاف اولا ہے، اس میں اور زیادہ کیا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ قیامت نازل ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ نہ کہیں، فلانا نہ کریں، فلانا نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اکثر حضرات نے کہا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے۔ ہاں بہرحال بات اتنی ہے، وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةُ تَنزِيهٍ، اکثر مطلب صحیح قول یہ ہے کہ اکثر جس موقف پر ہیں، جس مسلک پر ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کی بھی وجہ بیان کی ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعِ، کیونکہ یہ اہل بدعات کا شعار ہو گیا ہے، ان کی علامت جو ہے نا وہ ٹھہر گئی ہے۔ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ، اور ہمیں ان کے علامات کو اور ان کے شعار کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو قسمیں بیان کی ہیں، سلام تحیہ ایک ہے، سلام دعا اور ایک ہے سلام تعظیم۔
سلام تحیت، سلام دعا اور سلام تعظیم۔ اب سلام تحیت کا معنی خود سلام کرنا ہوتا ہے، سلام بھیجنا ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ سلام تحیت، چلیں ٹھیک ہے مان لیا۔ سلام تحیت وہ جو عام طور پہ ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں السلام علیکم یا سلام علیکم، اب یہ ایک دوسرے سے ہم کہتے رہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ اور اسی طرح سلام دعا، جیسا کہ اکثر طور پہ ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نمبر 3 سلام تعظیم۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ اگر عزتوں کی، عظمتوں کی اور تعظیم کی حقدار نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کیا انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے بلند مراتب عطا فرمایا اور انتہائی اونچے مقامات عطا فرمائے، وہ تعظیم کے لائق ہیں؟ اور اسی طرح ملائکہ جو تعظیم کے لائق ہیں، وہ جو صحابہ کرام، اہل بیت کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، توسط اور وسیلہ اور سے کیا وہ تعظیم کے ان مراحل تک نہیں پہنچے؟ اور پھر اسی طرح میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ 2 موقف تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ ایک وہ موقف ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، اور دوسری طرف کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں۔ میں یوں سمجھیے کہ ایک درمیانی راہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں ایک مطابقت اور موافقت والی بات کر رہا ہوں۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کہہ دیتا ہے علی علیہ السلام تو اس پر کفر کا آپ فتویٰ لگائیں گے، اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں گے، اس کے اوپر فاسق یا فاجر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے؟ کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ میں یہ ان دوستوں سے، ان علماء سے سوال کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ علی علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو یہ خلاف اولا ہے پھر تو آپ ظاہری بات ہے کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں وہ جو بعض اصحابنا جنہوں نے کہا بعض لوگوں نے کہ وہ حرام و حرام ہے، تو وہ ہیں بعض حضرات کون جن کا تو کوئی عطا پتہ خود بھی نہیں ہے، اور پھر چہ جائے کہ ان کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور وہ خود آپ کی اس عبارت سے بھی ظاہر ہے کہ وہ بعض ہیں، یعنی چند ہیں، گنے چنے ہیں، ان کی کوئی نہ تو تعداد ہے نہ کوئی ان کی حیثیت ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو مکروہ تنزیہی والے ہیں وہ اکثر ہیں، اور ان میں بھی اکثر وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ فقط خلاف اولا ہے۔ اب میں یہ بات چھوڑتا ہوں آپ تمام سامعین پر کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون راہ راست پر ہے، کون حق پر ہے، اور کون سیدھے راہ پر چلنے والا ہے۔ میں ایک بار آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کو ایسے کم از کم مستحبات کے اندر پڑھ کے افتراق اور انتشار کا شکار امت کو نہیں بنانا چاہیے۔ جو مستحبات ہیں ان کو مستحبات کی حد تک رہنے دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنے علماء سے یہ گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ ان مستحبات کو لے کر اگر آپ امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بنیں گے تو یقین جانیے روز محشر اللہ پاک آپ سے بھی محاسبہ کرے گا، ہم سے بھی محاسبہ فرمائے گا، اور یہ بڑی سخت آزمائش ہونے والی ہے۔ خدا را وہ رستہ نکالیے کہ جس میں امت متحد ہو نہ کہ متفرق ہو، امت کا پیار بڑھے اور امت کی اخوت اور بھائی چارگی بڑھے، نہ ایسے کہ آپ دھکے دے کر جو دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کہیں کہ نہیں آپ کافر ہو گئے، نہیں آپ مشرک ہو گئے، نہیں آپ مرتد ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔